آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بے حد اہم اور گہرے موضوع کی جڑ تک جانے والے ہیں۔ ہم ایک ایسی زبردست سیاسی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے اس وقت کی حکومت کے پورے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تصور کریں ایک ایسا وقت جب ایک مشاورتی نظام مکمل طور پر ایک موروثی بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ محض اقتدار کی منتقلی نہیں تھی، بلکہ سیاست اور نظریات کا ایک ایسا زبردست ٹکراؤ تھا جس کی گونج صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو چلیں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس زبردست تبدیلی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ذرا اس بارے میں سوچئے، یہ تصور کرنا ہی حیران کن ہے نا کہ آخر کس طرح صرف ایک متنازع جانشینی کے فیصلے نے اتنی وسیع سلطنت کے اندر خانہ جنگی کو بھڑکا دیا، اور صرف خانہ جنگی ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں اسلامی تاریخ کے اس پیچیدہ سیاسی ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے، جس کا حتمی نتیجہ کربلا کی اس جنگ کی صورت میں نکلا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ لیکن اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کا اصل حکومتی نظام تھا کیا۔ اچھا، اس دور میں اسلامی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ جس چیز پر قائم تھا اسے شورا کہتے تھے، یعنی باہمی مشاورت۔ ابتدائی اسلامی دور میں یہ ایک مشاورتی مجلس ہوتی تھی جو نئے خلیفہ کا انتخاب کرتی تھی۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اقتدار کسی ایک خاندان کی میراث یہ جاگیر نہیں تھا، بلکہ فیصلہ برادری کی مشاورت سے طے پاتا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ اس دور کی سیاست کا ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول تھا۔ اب ان دو مختلف نظاموں کا فرق دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اصل میں داؤ پر لگا کیا تھا۔ ایک طرف وہ مشاورتی خلافت ہے جس کی توثیق باقاعدہ حسن و معاویہ امن معاہدے میں بھی کی گئی تھی۔ اس معاہدے کی بنیادی شرط ہی یہ تھی کہ حکمران منصف ہو اور اقتدار کسی ایک خاندان کی میراث یعنی خاندانی بادشاہت میں تبدیل نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف وہ موروثی بادشاہت تھی جس کی طرف حالات بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے، جہاں جانشینی کا فیصلہ کسی اہلیت یا مشاورت کے بجائے محض خون کے رشتے کی بنیاد پر ہونا تھا۔ ایک بالکل ہی مختلف نظریہ۔ لیکن سب کچھ ایسے ہی تو نہیں چلتا رہا نا۔ پھر آتا ہے سال 676۔ یہ وہ سال تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب معاویہ نے اس امن معاہدے کے اصولوں سے ہٹ کر ایک بے مثال فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ جی ہاں، بالکل، یہ وہ لمحہ تھا، وہ نقطۂ آغاز جس نے اس سیاسی تصادم کی بنیاد رکھی جس کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس ایک فیصلے نے مشاورتی نظام کو ہٹا کر موروثی نظام کو اس کی جگہ دے دی۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید تاریخ دان اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مورخین فٹز پیٹرک اور واکر کے الفاظ میں یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ کوئی عام سی حکمرانی کی تبدیلی نہیں تھی جسے لوگ آسانی سے قبول کر لیتے۔ یہ تو طرز حکمرانی کی ایک مکمل قلعہ بازی کی جس نے حکومت کو اس کی مشاورتی شکل سے نکال کر باقاعدہ ایک موروثی بادشاہت کا روپ دے دیا۔ اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی تبدیلی آئے گی تو خاموشی تو نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ اس موروثی حکمرانی کے اعلان کے فوراً بعد ایک شدید مزاحمت سامنے آئی، اور یہ مزاحمت کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان میں محمد کے ممتاز ساتھیوں کے بیٹے شامل تھے جنہوں نے فوراً اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ تو نظام حکومت کی مکمل تبدیلی ہے۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر جیسے اہم ناموں نے ایک موروثی حکمران کی بیعت کرنے سے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا۔ ان سب میں حسین ابن علی کا موقف بہت واضح اور اصولی تھا۔ دراصل یہ مزاحمت ایک ڈومینو اثر کی طرح تھی جو بس شروع ہو چکا تھا۔ حسین نے پہلے مدینہ میں بیعت سے انکار کیا اور پھر اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک نیا موڑ آتا ہے۔ انہیں کوفہ سے امویوں کی مخالفت اور اپنی حمایت کے خطوط موصول ہونے لگتے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہ اپنے ایک سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرتے ہیں۔ لیکن سیاسی حقیقتیں کبھی کبھی بہت تیزی سے بدلتی ہیں۔ جب حسین صحرائے عرب کو عبور کر رہے تھے، کوفہ میں ان کی وہ حمایت دم توڑ رہی تھی۔ نئے اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے کوفہ کی اس مخالفت کو بے دردی سے کچل دیا اور حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ حسین جو مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، کوفہ کے ان بدلے ہوئے سنگین حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ چلے اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں کہ حالات نے کس طرح ایک طوفان کی شکل اختیار کی۔ ستمبر 680 میں حسین مکہ سے سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ہی یزید کے 1000 فوجیوں پر مشتمل ہراول دستے ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اب نہ انہیں آگے کوفہ جانے دیا جاتا ہے اور نہ ہی واپس مدینہ۔
بالآخر 2 اکتوبر 680 کو انہیں ایک ویران اور بے آب و گیا میدان میں اپنا کیمپ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ کربلا تھی، اور اب وہ سیاسی بحث جس پر ہم بات کر رہے تھے ایک ناگزیر جسمانی تصادم کی طرف بڑھ چکی تھی۔ کربلا کے اس میدان میں پہنچ کر حالات نے ایک انتہائی سنگین اور خوفناک موڑ لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک سخت الٹیمیٹم دیا گیا اور حسین کو کوئی بھی محفوظ راستہ دینے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ شرط بہت سیدھی اور ظالمانہ تھی، یا تو وہ یزید کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں یا پھر نتائج بھگتیں۔ اور دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے ابن زیاد نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے حسین کے کیمپ تک دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ ذرا سوچئے، صحرا کی گرمی اور پانی کی مکمل بندش یہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی ایک شدید ظالمانہ حکمت عملی تھی۔ اور یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ 10 اکتوبر 680 کو ہونے والے اس تصادم میں طاقت کا توازن کتنا غیر مساوی تھا۔ ایک طرف حسین اور ان کے بھائی عباس کی قیادت میں ان کا مختصر سا قافلہ ہے جس میں بمشکل 70 سے 145 کے قریب افراد ہیں، اور دوسری طرف عمر بن سعد کی کمان میں 4000 سے 5000 اموی فوجیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ تعداد کا ایک ایسا المناک اور حیران کن فرق تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ 10 اکتوبر کی صبح جب دونوں فریق آمنے سامنے آئے تو جنگ کے جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئے وہ انتہائی سخت تھے۔ اموی فوج نے سب سے پہلے حسین کے کیمپ کو گھیرنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی۔ حسین کے ان مٹھی بھر ساتھیوں نے گھڑ سواروں کے تابڑتوڑ حملوں کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جب گھوڑے زخمی ہو گئے تو وہ پیدل ہی لڑے۔ اس تصادم میں حسین کے قریبی رشتہ داروں کا بہت بھاری جانی نقصان ہوا۔ ان کے بھائی عباس پانی لانے کی ایک انتہائی خطرناک کوشش کے دوران مارے گئے۔ یہ دراصل ایک چھوٹے سے قافلے کی بڑی منظم تباہی کا منظر تھا۔ دوپہر ڈھلنے تک صورتحال یہ تھی کہ حسین کے تقریباً تمام ساتھی اور رشتہ دار مارے جا چکے تھے۔ یہ اس جنگ کا ایک انتہائی المناک کلائمیکس تھا۔ حسین اب بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی پینے کی کوشش کے دوران انہیں ایک تیر لگا، جس کے بعد اموی فوج کے دستوں نے انہیں مکمل طور پر گھیر لیا اور بالآخر انہیں قتل کر کے ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دن حسین کے کیمپ کے 70 سے زیادہ افراد اس خون ریز سیاسی تفریق کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اب یہاں پر جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری خون ریزی نے اموی حکومت کو وہ استحکام بالکل نہیں دیا جس کی انہیں امید تھی، بلکہ اس کا الٹ ہوا۔ جنگ کے فوراً بعد کے حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ خواتین اور حسین کے بیمار بیٹے علی زین العابدین کو قیدی بنا کر شہداء کے سروں کے ساتھ حکمرانوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن اس زبردست جبر نے لوگوں کو خاموش نہیں کیا بلکہ ایک زبردست رد عمل کو جنم دیا۔ اس نے توباوین یعنی توبہ کرنے والوں کی بغاوت کو بھڑکایا، اور سلطنت ایک بار پھر ایک نئی خانہ جنگی جسے دوسرا فتنہ کہا جاتا ہے اس میں دھنس گئی۔ اگر ہم اس کے طویل مدتی اثرات دیکھیں تو کربلا محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے اسلامی دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کربلا سے پہلے شیعہ نے علی دراصل ایک سیاسی دھڑا تھا جو صرف حکومتی سطح پر علوی قیادت کی حمایت کرتا تھا، لیکن کربلا کے اس شدید صدمے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دھڑے کو ایک منفرد مذہبی تشخص، ایک اجتماعی یادداشت اور ایک نئی پہچان مل گئی۔ یہیں سے باقاعدہ رسومات کا آغاز ہوا اور یہ گروہ ایک واضح مذہبی شناخت میں ڈھل گیا۔ اور اسی لیے تاریخ دان اس واقعے کو صرف ایک تاریخی المیہ نہیں مانتے بلکہ اسے ایک باقاعدہ نظریاتی نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں۔ معروف مورخ ہینز ہالم اسے ایک بگ بینگ سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی وہ دھماکہ جس کے بعد ایک نیا مذہبی شعور تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ کربلا نے اس بات کا تعین کر دیا کہ قربانی، حق اور مزاحمت کی اس جدوجہد کی یاد کو آنے والی نسلوں تک کیسے منتقل کیا جائے گا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نظریاتی ارتقا تھا۔ تو اس تمام بحث کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مشاورتی خلافت سے موروثی بادشاہت تک کی اس زبردست تبدیلی نے صرف اس دور کو ہی متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ آج ذرا سوچئے کس طرح صدیوں پرانا ایک تنازع اور کربلا کا وہ ویران سا میدان آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی بنیاد ہے، اور کس طرح یہ جدید دنیا کی سیاست پر اپنے اتنے گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ تجزیہ آپ کے لیے دلچسپ رہا ہوگا۔